کرتا، اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، چھٹے سپارے کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، میرے حبیب جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ بہاولپور یونیورسٹی کا ایک میجر پکڑا گیا، اس کے موبائل سے 5500 مسلمانوں کی بیٹیوں کی ویڈیو، 7200 ننگی ویڈیو، 5500 لڑکیاں مسلمانوں کی بیٹیاں، ان کی 7200 ویڈیو اس کے ایک موبائل سے نکلی۔ چرس بھی اس سے برآمد ہوئی، آئس بھی اس سے برآمد ہوئی، لیکن 10 دن بعد اس میجر کی ضمانت ہو گئی۔ اور اسلام آباد کے اندر فیصل مسجد کے سامنے ایک غریب کلفیوں کی ریڑھی لگا کر کھڑا، پولیس والوں نے اس کو اٹھا کر 3 سال کی سزا اور 50,000 جرمانہ لگا دیا کہ تو کلفیوں کو بیچ رہا تھا۔ ایک غریب ماں اسلام آباد کے روڈوں پر غبارے بیچ رہی، اس کے غبارے اٹھا کر لے گئے کہ تو غبارے کیوں بیچ رہی ہے؟ یہاں وڈیرے سردار طاقتور شرابیں بیچے نہ پکڑے جائیں، اگر ان کی شراب برآمد بھی ہو جائے، پکڑے بھی جائیں، تو چیف جسٹس کہے یہ شراب نہیں یہ شہد ہے، کیوں؟ جو طاقتور کی ہے۔ ہم نے جو اسلام پڑھا ہے، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں دین دیا، ادھر امیر اور غریب برابر ہے۔ حضور نے بلال کو بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ بٹھایا، فاروق اعظم کے ساتھ بٹھایا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے بڑے بڑے صحابہ نیچے تھے، بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ہم اس دین کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام شامل رحمت اللہ چیچنیا کے بادشاہ حکمران اور چیچنیا کی قوم کے پیر بھی یہ تھے۔ منہ دھون دا نہ پتا ہوئے تھے وہ کہے مینو منو، عمران خان نال کھوڑو کے پیر کہے مینو منو، نواز شریف دے نعرے لا کے بندہ کہے مرزائیوں کے بہن بھائی کو کہے کہ یہ میرا بڈیرا ہے تو وہ کہے مینو منو۔ زرداری ڈاکو کے ساتھ کھڑا ہو کر کوئی پیر کہے مجھے مانو۔ ہمارا اصول ہے بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کو سر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کوئی ہے، وہ چاہے جو مرضی ہے، مولوی ہے، پیر ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے، چودھری ہے، دنیا دار ہے، اگر محمد عربی کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ وہ جتنا مرضی کوئی پیر ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہی جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی بھی کہتے ہوں گے یہ مسلمان ہے، ان کے قرآن کو آگ لگی، ان کو فکر چرچوں کی تھی، ان کے نبی کی گستاخی ہوئی، ان کو فکر بلڈنگوں کی تھی، گھروں کی تھی، قرآن کی کسی کو فکر نہیں۔ اوپر سے لے کے نیچے تک، آج تک 16 اگست سے لے کے آج کیا تاریخ ہے؟ 11 ستمبر، مہینہ ہونے والا، 5 دن رہ گئے، مطلب 25 دن ہو گئے ہیں، قرآن کو آگ لگی۔ کسی ایک مولوی نے پریس کانفرنس نہیں کی کہ قرآن کو آگ لگی ہے، یار یہ بلڈنگیں ہم بعد میں بنا دیں گے، اس مجرم کو پکڑو جس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، قرآن کو آگ لگائی ہے۔ سرگودا کے اندر پھر قرآن کو آگ لگی، دوسرا سپارہ انہوں نے جلا کر مسجد پہ لٹکا دیا۔ 2 دن لگا تھا، چیچا وطنی کے اندر قرآن کی توہین ہوئی۔ کدھر گئی مسلمانوں کی غیرت؟ ہم کیا کریں ایسے پیروں کو جن کو قرآن کی غیرت نہیں؟ پیر تو ہے پیر سید مہر علی شاہ، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، پیر مہر علی شاہ میدان میں آ گئے۔ انگریز کی حکومت، ادھر تو حکومت بھی مسلمانہ دی، نام نہاد، وہ حکومت بھی انگریز کی، اور انگریز کا حمایت یافتہ مرزائی، وہ کانا، وہ دجال، وہ لانتی، وہ قذاب، وہ انگریز کا حمایت یافتہ، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تو جھوٹا ہے، لانتی ہے، دجال ہے، قذاب ہے، نبی تو ہمارے آنکھوں مولا ہے۔ اس نے کہا قلم چلاتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر زیادہ اچھی ہوگی وہ سچا ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے تفسیر لکھنے نہیں، قلم رکھتے ہیں، جس کا خود بخود قلم چل پڑا وہ سچا ہوگا۔ پیر تھے نبی دی ختم نبوت مسئلہ پوے تھے، پیر اندر بڑے روین تھے، اسی انہوں نے کی گئی ہے۔ پھر پیر اچھا سید بھی ہیں، سید ہوئے بھی یہ ہو زمان، ایسا سید ہونا چاہیے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب ملتان جانے لگے، ملتان میں داخل نہیں ہوئے تے اوتھے ایک عورت رہندی مجذوبہ، کپڑے نہیں باندھی سی، مجذوب سی، پیر صاحب علی ملتان داخل نہیں ہوئی، انہیں رولا پاتا، انہیں کہا میں نے کپڑے دے ہو، لوگوں نے کہا بھی تو تے کپڑے آج تک پائے ہی نہیں، آج کپڑے کیوں مانگ رہی ہیں؟ انہیں کہا آج ملتان ہے جو ایک مرد آ رہے ہیں، آج ملتان ہے جو ایک مرد آ رہے ہیں،
ایک ایڑے پیر ہیں جڑے خود دھیاں دے کپڑے لا لویں. پیر صاحب عورتوں سے دبا رہے ہیں, مریدنیاں گھٹ رہی ہیں پیر صاحب نو. واہ ہے تیرا دین, تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں جب آپ حدیث پڑھتی تھی نا تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے استاد سے حدیث پڑھتی. اگر استاد صاحب کوئی عبارت میں غلطی کرتے نا تو امام مالک کی بیٹیاں آواز نہیں دیتی تھیں, سوٹیاں, 2 سوٹیاں اٹھائی ہوئی, وہ آپس میں ایسے ایسے زور سے مارتی, ان کو اشارہ ہو جاتا کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. مسلمانوں کی بیٹیاں تو یہ تھی. آج تم نے کیا کیا مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ؟ کشمیر کی بیٹیاں عزتیں لٹ گئیں, فلسطین میں عزتیں لٹ گئیں, شام میں لٹ گئیں, عراق میں لٹ گئی. کدھر ہے مسلمانوں کی غیرت؟ کدھر ہے صلاح الدین ایوبی کے وارث؟ ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے, مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اقبال کہتا ہے یہ آپس میں لڑتے رہیں, ان کو آپس میں لڑا کے رکھ. وہ اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس کی کھینچے, وہ اس کی کھینچے, وہ اس کی کھینچے, وہ اس کی کھینچے. وہ کہے وہ ٹھیک ہے, وہ کہے وہ ٹھیک ہے, وہ کہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, وہ کہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. ہم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھنا حضور داتا علی حجویری کیا کہہ گئے ہیں, بابا فرید گنج شکر کیا کہہ گئے. ہم نے اپنے بڑوں کی طرف دیکھنا ہے. ہمارے پاس راستہ موجود ہے. ہاں الحمد, ہمارے پاس صحابہ کا راستہ موجود ہے. آج جو ہے نا جو اٹھے مرضی, کوئی کتا جس کو منہ دھونے کا نہ پتا ہو وہ صحابہ کے بارے میں بات کرے. اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ, توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ. کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے, ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی سواریوں نے جہاں پیشاب کیا, ہم ان پیشاب کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں, وہ بھی اعلیٰ ہے. ہمارا تو یہ موقف ہے. تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان, پھر دوست ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. تم آپس میں لڑ رہے ہو کہ جناب یہ تھا جی وہ تھا. وہاں تو حضور نے ان کے گھرانے کو سرداری دے دی. ان مسئلوں سے باہر نکلیں, حضور کی غلامی کی طرف واپس آئیں, حضور کے دین کی طرف واپس آئیں. بس کریں. جوانے خوشگلے رنگی کلاہے, نگاہے اونچ شیراں بے پناہے. علامہ اقبال کہتا ہے محمد عربی کا غلام جو ہوتا ہے وہ جوان ایسے سینہ چوڑا, جب آئے تو پتہ لگے اس کی نگاہ سے جیسے شیر شکار کی طرف نگاہ ڈالتا ہے, اس کا سینے میں اس وقت دھک دھک دل ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں محمد عربی کا شیر ایسے نگاہ کفر پر ڈالتا ہے, اس کا دل ہلنے لگ جاتا ہے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے پاکستان سے بیٹھ کر امریکہ کو ہلایا نہیں, مودی کو ہلایا نہیں, ٹرمپ کو ہلایا نہیں. ایک ویل چیئر, رب رب ہے, رب رب ہے. خدا کی قسم پاکستان میں بڑے بڑے علماء نے, بڑے بڑے پیران عظام نے, 2 نمبر نے, 1 نمبر والوں کے ہم بھی غلام ہیں. میں جب بھی بات کرتا ہوں 2 نمبر کی کرتا ہوں. ہاں 2 نمبروں کی, جو حکومتی ٹٹو ہیں, جو حکومت کی چاپلوسیاں کرتے ہیں. ہمارے بڑوں حکومت کے دروازوں پر نہیں جاتے تھے, ہمارے بڑوں کے دروازے پر حکومتی آتے تھے, پھر بھی ہمارے بڑے ان سے نہیں ملتے تھے. ہمارے بڑے کسی ظالم کے دروازے پر نہیں گئے. ہمارے اولیاء میں سے کسی ایک ولی نے ظالم کے آگے گردن نہیں جھکائی. آج غیروں کے آگے گردنیں جھکانے والے ہمیں کہیں کہ ہم پیر ہیں. پیر تو تھے حضرت بو علی قلندر. اللہ کی اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی, اللہ نے خود پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا علی بنا دو. فرمایا علی ایک ہی ہے, تجھے بو علی بنا دیتے ہیں. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم. حضرت بو علی قلندر آپ کو آپ کے علاقے کے نواب نے, ٹونک علی خان نے, میر خان نے کیا دیا؟ زمین کے کاغذات دیے. کہا یہ لو, اس پر اپنا آستانہ بناؤ, مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ, یہ میری طرف سے رکھو. حضرت بو علی قلندر نے, آپ نے وہ زمین کے کاغذات واپس بھیج دیے, واپس بھیج دیے. اور اس کے پیچھے فارسی میں شعر لکھ کر بھیجا. کیا لکھا ہوا تھا؟ ما بروئے فقر و قنات نباختیم میر خان بگو روزی مقدرست. فرمایا اے تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے زمین کے ٹکڑے کی خاطر اپنی فقیری بیچ دیں, غیرت بیچ دیں؟ فرمایا ہمارے حصے میں جو رب نے ہمارے رزق مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا, یہ تو اپنے پاس رکھ.